الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اس امت میں 30 ایسے جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر بندہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ آپ امت کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، ایسے کئی مسلمہ کذاب لوگ اس امت میں آئے ہیں، مگر ایک نقطہ غور طلب ہے کہ کسی کا پیغام چند سال رہا، کسی کا چند مہینے رہا، مگر 14ویں صدی میں ایک ایسا مکار پیدا ہوا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور 100 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی ذریت ابھی موجود ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ برطانیہ حکومت نے اس نبی کو کھڑا کیا اور اس میں ان کے مذموم مقاصد تھے، اور مرزا قادیانی نے ان کے مقاصد کو پورا کیا۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ لوگوں کو حکومت برطانیہ کی اطاعت پر برانگیختہ کرے، اور دوسرا حکومت کے خلاف جہاد کو حرام قرار دے، اور تیسرا اسلام کے احکام کو جتنا مسخ کر سکتا ہے اتنا کر دے۔ اور مرزا قادیانی نے یہ تینوں مقاصد خوب پورے کیے۔ چنانچہ وہ اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے، یہ 19 اکتوبر کے الفضل میں لکھا ہے، اس کا ریفرنس ہے۔ برطانوی حکومت احمدیوں کے لیے ایک نعمت اور ڈھال ہے، اور صرف اسی کے سائے میں ہم پھل پھول سکتے ہیں۔ ہمارے مفادات اس حکومت کے تحت بالکل محفوظ ہیں۔ جہاں جہاں برطانوی حکومت کے قدم پہنچتے ہیں، ہمارے لیے اپنے عقائد کی تبلیغ کا موقع نکل آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگریز کا کاشتہ پودا تھا، اور انہی کے سائے میں اس کو پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ دوسری جگہ مرزا قادیانی لکھتا ہے مجموعہ اشتہارات میں، میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں، مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ یعنی اس کا دجل اور فریب نہ مکہ میں چل سکتا ہے نہ مدینہ میں، مگر جہاں جہاں برطانیہ کی حکومت ہے وہاں اس کا فریب چل سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی پشت پناہی اور فرنگی کر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں گورنمنٹ برطانیہ کو ابر رحمت کہتا ہے، رحمت کا بادل۔ اب آپ بتائیں کہ ایک کافر حکومت کو وہ رحمت کا بادل کہہ رہا ہے۔ لکھتا ہے ہماری ایمانداری کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم دل سے اقرار کریں کہ در حقیقت یہ گورنمنٹ ہماری محسن ہے، ہم اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہزاروں بلاؤں سے بچے،
اور ہمیں وہ آزادی ملی جس کے ذریعے سے ہم دین اور دنیا دونوں کو درست کر سکتے ہیں۔ بس اگر اب بھی ہم اس گورنمنٹ کے خیر خواہ نہ ہوں تو خدا تعالیٰ کے سامنے ناشکر ٹھہریں گے۔ اور مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھا کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو میں نے مختلف کتابوں میں شائع کیا اور 16 برس تک برابر میں اس خدمت کو بجا لاتا رہا۔ یعنی 16 برس یہ فرنگی حکومت کی اطاعت کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا رہا۔ اس کی جھوٹی نبوت کا اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اپنی کتاب میں اپنے خاندان کے بارے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میرا باپ انگریز سرکار کے مراحم کا ہمیشہ امیدوار رہا اور عند ضرورت خدمتیں بجا لاتا رہا، یہاں تک کہ انگریز سرکار نے اپنی خوشنودی کے خطوط کے ساتھ اس کو معزز کیا اور ہر ایک وقت اپنی عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا۔ بھئی جب آپ حکومت کی تعریف کریں گے تو آپ کو کھانے کے لیے چھیترے ملیں گے جس پر آپ پلتے رہیں گے، تو تعریف تو آپ نے کرنی ہے۔ لکھتا ہے کہ ہر ایک وقت اپنی عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا اور اس کی غمخواری فرمائی اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنے خیر خواہوں اور مخلصوں میں سے سمجھا۔ جو بندہ فرنگی حکومت کا خیر خواہ اور مخلص ہو، آپ سوچیں اس کی جھوٹی نبوت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ پھر جب میرا باپ وفات پا گیا، ان خصلتوں میں اس کا قائم مقام میرا بڑا بھائی ہوا جس کا نام مرزا غلام قادر تھا، اور انگریز سرکار کی عنایات اس کے شامل حال ہو گئی جیسی کہ میرے باپ کے شامل حال تھی، اور میرا بھائی چند سال کے بعد اپنے والد کے فوت ہو گیا۔ پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی۔ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ہم انگریز سرکار کے نسلی غلام ہیں، میرا باپ بھی ان کی خدمتیں کرتا تھا، بھائی بھی کرتا رہا، اور میں بھی ان کے نقش قدم پر چلا۔ ایک جگہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 114 مرزا قادیانی اپنے خاندان کی خدمات کا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا جس کو دربار میں کرسی ملتی تھی۔ یعنی انگریز کے دربار میں کرسی ملنا اس کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ ایسا دنیا دار بندہ ایک جھوٹا نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم ایمان والوں کے بجائے کافروں کو دوست مت بناؤ۔ تو مومن کو چاہیے کہ کافروں کے ساتھ کاروباری تعلق تو رکھ سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن دلی محبت صرف ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ دلی محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب مرزا قادیانی کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت حضرت امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مرزا قادیانی کی یہ تحریر آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت کرتا ہوں۔ یہ ملکہ برطانیہ کو لکھ رہا ہے، اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے۔
جو کافروں کو اپنا دوست بناتا ہو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، مرزا کی کتابوں کی تحریریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک اشتہار میں مرزا نے لکھا، میں نے 20 کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ دیکھا انگریز کا مقصد پورا ہو گیا نا، کہ لوگوں کو حکومت برطانیہ کی اطاعت پہ تیار کرو اور جہاد کو حرام قرار دو۔ مرزا نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا، اس حکومت کے پاس میرا کوئی ہمسر اور نصرت و تائید میں وسیل نہیں، یعنی جیسا میں اس کا مددگار ہوں حکومت کا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میرا وجود انگریزی حکومت کے لیے ایک قلعہ، ایک حصار اور تعویذ کی مانند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فتنے سے امت کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اب دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی احکام کی شکل کو مسخ کرنا۔ ذرا غور کیجئے گا، توجہ سے بات سنیے گا۔ مرزا قادیانی نے لکھا، اسلام کے 2 حصے ہیں، اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرا حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ یہ بہت عام فہم سی بات ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسی بات اس سے کر دی کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرا حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ قرآن مجید کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس خبیث نے تو یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید گویا میرے اوپر اترا اور میں نے آگے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وحی کے بارے میں لکھتا ہے، جو کچھ میں اللہ کی وحی سے سنتا ہوں، خدا کی قسم اسے ہر قسم کی خطا سے پاک سمجھتا ہوں۔ قرآن کی طرح میری وحی خطاؤں سے پاک ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ حج کے بارے میں لکھتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا، لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان آنا نفلی حج سے ثواب میں زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ، کیونکہ یہ سلسلہ آسمانی ہے، حکم ربانی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ آپ حضرات توجہ اور دھیان سے سنیں، شور نہ کریں، مہربانی ہوگی۔ ایک اور بات سنیے، ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود جانتا ہے، اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قتل حرام ہے۔ یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے۔ تو گویا حکومت برطانیہ کے تینوں مقاصد پورے ہو گئے۔ ایک نے اس نے حکومت برطانیہ کی اطاعت پر لوگوں کو برانگیختہ کیا، دوسرے اس نے جہاد کو حرام قرار دیا، اور تیسرا اسلام کے عقائد کی شکل کو مسخ کیا۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، بات کو مجھے سمیٹنا ہے کہ مرزا قادیانی نے دعوے کیا کیے۔ اس میں کوئی تشریح نہیں کروں گا، صرف اس کے دعوے پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا، اور آپ غور کیجئے گا کس طرح درجہ بدرجہ یہ اپنی دعووں میں آگے بڑھتا گیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا دعوے سے کر دیے۔ پہلا دعویٰ، میں سور مار ہوں۔ دوسرا، میں امین الملک جے سنگھ بہادر ہوں۔ یعنی اس نے سکھوں کا نام لیا، ہندوؤں کا نام لیا اور دیکھا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھاؤں گا. پھر اس نے لکھا اپنے روحانی خزائن میں کہ میں کرسچن ہوں. پھر لکھا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں. پھر اس نے لکھا میں گورنمنٹ برطانیہ کا تابعیض ہوں. جب یہ سارے دعوے اس نے کر لیے، اب اس کو جرأت ہوئی آگے قدم بڑھانے کی. لکھتا ہے کہ میں خاتم الاولیاء ہوں. پھر لکھتا ہے کہ میں مجدد ہوں، مہدی ہوں اور مسیح ہوں. پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں حجر اسود ہوں. پھر لکھتا ہے کہ میں بیت اللہ ہوں. پھر 10واں دعویٰ اس نے کیا میں قرآن مجید ہوں. پھر 11واں دعویٰ کیا میں میکائیل ہوں. پھر کہتا ہے کہ میں زندہ علی ہوں. پھر لکھتے ہیں میں مدینۃ العلم ہوں. پھر لکھتے ہیں میں ابن مریم ہوں. پھر اس کے بعد دعویٰ کیا میں ابن مریم سے افضل ہوں. اس کے بعد اس نے کہا میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں. اور پھر 7ویں بات نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. اور پھر آخری بات لکھتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں. مجمع والوں سے گزارش ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور یہ خبیث اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں. قادیانیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت. بھئی حضرت نے یہ نعرہ لگایا ہے تو آپ حضرات جتنی آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اتنے زور کے ساتھ اس کا جواب دیں. مرزا قادیانی پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت. توجہ فرمائیے. پھر اگلا دعویٰ یہ کرتا ہے میں عرش خدا ہوں. پھر ایک دعویٰ کرتا ہے میں خدا کی بیوی ہوں. پھر دعویٰ کرتا ہے میں زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں. پھر دعویٰ کرتا ہے میں مالک کن فیکون ہوں. پھر 22واں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں نطفہ خدا ہوں. اور 23واں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں خود خدا ہوں. اور 24واں دعویٰ اس کا سنیے، وہ لکھتا ہے کہ میں گویا خدا کا باپ ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایسا خبیث انسان ہو وہ تو ولی کہلانے کے قابل نہیں، نبوت تو بہت اونچا مقام ہے. اس لیے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ایک فتنہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے باقی سب مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لکھتے ہیں کہ مجھے مختلف زبانوں میں وحی آتی تھی. ایک دفعہ مجھے خیال آیا زمانے طالب علمی میں کہ میں اس کی کتاب پڑھوں تو صحیح کہ اس پر وحی آتی کیا تھی. اردو میں بھی وحی آئی، پنجابی میں بھی آئی، پشتو میں بھی آئی، سنسکرت میں بھی آئی، انگریزی میں بھی آئی. اور لکھتا ہے ایک ایسی زبان میں وحی آئی جس کو میں بھی نہیں سمجھتا. کتنی مزہ خیز بات ہے. بھئی اگر آپ ہی وحی کو نہیں سمجھتے تو اپنی امت کو کیا سمجھاؤ گے؟ تو میں نے انگریزی کی اس کی وحی پڑھی. اس میں ایک وحی اس پر اتری، گو ٹو ضلع پشاور. کم وقت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ضلع کو انگریزی میں ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، اس کو ضلع کا ہی پتہ تھا. تو کہتے ہیں کہ وحی اتری، گو ٹو ضلع پشاور.
چنانچہ اس زمانے میں علماء نے اس کا خوب تعاقب کیا، جن میں حضرت مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی کئی حضرات تھے۔ ایک مرتبہ اس وقت کی جو شبان ختم نبوت تھی، ایک نوجوان لاٹھی لے کے مرزے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کو دل کے اندر بڑا ڈر تھا کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یہ نقب کیوں لگا۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اونچی آواز سے کہنے لگا، مرزا تو باہر نکل، میں تیرے ساتھ آج نمٹ کے جاؤں گا۔ اتنا شور مچایا کہ محلے والے اکٹھے ہو گئے، اور مرزا قادیانی جو تھا یہ اپنے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھا رہا۔ تو بیوی آئی، بیوی نے آ کے کہا کہ ایک لڑکا اتنا ہنگامہ کر رہا ہے اور باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں محلے والے، آپ باہر نکلیں اور ان سے جا کر بات کریں۔ کہتے ہیں میں باہر نہیں نکل سکتا۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا ابھی ابھی میرے اوپر وحی اتری آئی ہے، یا ایھا النبیو اندر ہی رہیو۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا نبی نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اللہ تعالی ہمیں اس کے دجل اور فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ختم نبوت کے اس اتنے بڑے اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔